الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کے بیان کا ہمارا موضوع ہے عجب یعنی خود پسندی۔ پہلے عجب کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اپنی کمال مثلا علم، عمل یا مال کو اپنی طرف نسبت کرنا اور اس بات کا خوف نہ ہونا کہ یہ چھن جائے گا۔ گویا خود پسند شخص نعمت کو منعم حقیقی یعنی اللہ کی طرف منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ ترجمہ، تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ حضرت سیدنا ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ جب تم کوئی اچھا عمل کرو تو یہ نہ کہو کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو نیکوکار قرار نہ دو، یعنی یہ نہ کہو کہ میں نیک ہوں، کیونکہ یہ تو عجب یعنی خود پسندی ہے۔ علامہ محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں تفاخراً اپنی نیکیوں کی تعریف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کے حالات کا خود جاننے والا ہے، وہ ان کی ابتداء ہستی سے آخر ایام کے جملہ احوال جانتا ہے۔ اس آیت میں ریا اور خود نمائی اور خود سرائی کی ممانعت فرمائی گئی ہے، لیکن اگر نعمت الہی کے اعتراف اور اطاعت و عبادت پر مسرت اور اس کے ادائے شکر کے لیے نیکیوں کا ذکر کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے گناہوں پر نادم ہونے والا اللہ کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، جبکہ خود پسندی کرنے والا اللہ کی ناراضگی کا منتظر ہوتا ہے۔ عجب یعنی خود پسندی ناجائز و ممنوع گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، لیکن مجھے تم پر گناہ سے بھی بڑے جرم کا خوف ہے، اور وہ ہے عجب۔ عجب یعنی خود پسندی۔ اس فرمان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجب کو بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ کسی بھی ظاہری اور باطنی گناہ سے بچنا ہر مسلمان پر لازم ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ ترجمہ، اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا ہوا گناہ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو شخص علم، عمل اور مال کے ذریعے اپنے نفس میں کمال جانتا ہو اس کی دو حالتیں ہیں۔ نمبر ایک، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے اس کمال کے زوال کا خوف ہو، یعنی اس بات کا ڈر ہو کہ اس میں کوئی تبدیلی آ جائے گی یا بالکل ہی سلب اور ختم ہو جائے گا، تو ایسا آدمی خود پسند نہیں ہوتا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ وہ اس کے زوال یعنی کم یا ختم ہونے کا خوف نہیں رکھتا، بلکہ وہ اس بات پر خوش اور مطمئن ہوتا ہے کہ اس نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس میں میرا اپنا کمال نہیں، یہ بھی خود پسندی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے تیسری حالت بھی ہے جو خود پسندی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے اس کمال کے زوال یعنی کم یا ختم ہونے کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس پر مسرور و مطمئن ہوتا ہے، اور اس کی مسرت کا باعث یہ ہوتا ہے کہ یہ کمال نعمت بلائی اور سربلندی ہے۔ وہ اس لیے خوش نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی عنایت اور نعمت ہے، بلکہ اس کی خوشی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے اپنا وصف یعنی خوبی اور خود اپنا ہی کمال سمجھتا ہے، وہ اسے اللہ کی عطا و عنایت تصور ہی نہیں کرتا۔ عجب کے متعلق ایک حکایت بیان کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید ہر رات خواب میں دیکھتا کہ فرشتے اسے شاہی سواری پر بٹھا کر جنت کی سیر کروا رہے ہیں اور طرح طرح کے میوے بھی کھلا رہے ہیں۔ یوں وہ خود پسندی میں مبتلا ہو کر خود کو باکمال سمجھنے لگا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونا چھوڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب کافی دنوں سے مجلس میں غیر حاضر پایا تو یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے بیمار ہو گیا ہو، اس کی مزاج پرسی کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ تو ایک نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے اسے اس کی اس کیفیت کے متعلق دریافت فرمایا تو اس نے بڑے فخر سے اپنا بلند مقام و مرتبہ اور روز ہونے والی جنت کی سیر کا ذکر کیا۔ آپ فوراً سمجھ گئے اور اس سے ارشاد فرمایا آج جب جنت میں جاؤ تو میوے کھانے سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ حسب معمول جب وہ جنت میں پہنچا تو آپ کا فرمان یاد آ گیا، اور جیسے اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو عین اسی لمحے ایک زوردار چیخ سنائی دی اور وہ
جنت کچرے کے ڈھیر میں بدل گئی جس میں جگہ جگہ انسانی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ یہ دیکھ کر اس مرید کی سمجھ میں آیا کہ وہ شیطان کے جال یعنی خود پسندی میں پھنس چکا تھا۔ اسی وقت روتے ہوئے اپنے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے رویہ پر نادم ہوا، توبہ کی اور دوبارہ آپ کی تربیت میں رہنے لگا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام اپنے زہد و تقویٰ کے باوجود یہ تمنا کیا کرتے کہ کاش وہ مٹی، بھوسا یا پرند ہوتے، تو صاحب بصیرت شخص کیسے اپنے عمل پر خود پسندی کر سکتا ہے یا اترا سکتا ہے، اور کیوں کر اپنے نفس سے بے خوف ہو سکتا ہے۔ یہ خود پسندی کا علاج ہے جس سے خود پسندی کا مادہ بالکل جڑ سے کٹ جاتا ہے۔ جب خود پسندی میں مبتلا شخص اس طریقہ علاج کے مطابق خود پسندی کا علاج کرتا ہے تو جس وقت اس کے دل پر خود پسندی غالب آتی ہے تو سلب نعمت کا خوف اسے اترانے سے بچاتا ہے، بلکہ جب وہ کافروں اور فاسقوں کو دیکھتا ہے کہ کسی گناہ کے بغیر ان کو ایمان اور اطاعت الہی کی دولت سے محرومی ملی ہے تو وہ ڈرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ جس ذات کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ بغیر کسی جرم کے کسی کو محروم کر دے یا بغیر کسی وسیلے کے کسی کو عطا کرے تو وہ دی ہوئی نعمت کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ کتنے ہی ایمان والے مرتد ہو کر اور اطاعت گزار فاسق ہو کر برے خاتمے کا شکار ہوئے۔ جب آدمی اس طرح سوچے گا تو خود پسندی اس میں باقی نہیں رہے گی۔ خود پسندی کے اسباب اور علاج۔ حضرت امام غزالی نے اپنی معیارات تصنیف احجاء العلوم میں عجب یعنی خود پسندی کے 8 اسباب اور ان کے علاج بیان فرمائے ہیں۔ پہلا سبب اپنی جسمانی خوبصورتی کے حوالے سے خود پسندی میں مبتلا ہونا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی باطنی گندگیوں پر غور کرے اور اپنے آغاز و انجام کے بارے میں سوچ بچار کرے۔ دوسرا سبب اپنی طاقت و قوت پر ناز کرنا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اللہ معمولی سی آزمائش میں مبتلا فرما کر یہ قوت واپس بھی لے سکتا ہے۔ تیسرا سبب عقل اور ذہانت کے حوالے سے خود پسندی میں مبتلا ہونا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ کسی مرض یا حادثے کے سبب یہ نعمت چھینی جا سکتی ہے۔ چوتھا سبب عالی نسب ہونے پر فخر کا اظہار ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اپنے آباء و اجداد کی مخالفت کے باوجود ان کے درجے تک پہنچ جانا کیسے ممکن ہے۔ پانچواں سبب ظالم کی حمایت پر اترانا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ ان ظالم لوگوں کے اخروی انجام پر نظر رکھے۔ چھٹا سبب اپنے نوکر چاکر وغیرہ پر اترانا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنی کمزوری پر نظر رکھے اور یہ ذہن نشین کر لے کہ تمام لوگ اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ ساتواں سبب مال پر اترانا، اور اس کا علاج یہ ہے کہ مال کے آفات، اس کے حقوق اور اس سے پیدا ہونے والے فطروں کو پیش نظر رکھے۔ آٹھواں سبب اپنی غلط رائے پر اترانا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی رائے کی صحت پر ہرگز بھروسہ نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔